बहुत पुराने ज़माने की बात है। वसती एशिया के एक वसी और खुशहाल मुल्क में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि कई दिन सफ़र करने के बाद भी उसकी सरहदें ख़त्म न होती। शहर आबाद थे, बाज़ारों में रौनक थी और लोग बज़ाहिर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। बादशाह के पास सोने चांदी के बेशुमार ख़जाने थे। उसके महल कीमती जवाहरात से सजे हुए थे। उसके दरबार में बड़े बड़े आलिम, बहादुर सिपाही और अक्लमंद वजीर मौजूद थे। उसके पास ताकत भी थी, दौलत भी थी और इज्जत भी। मगर इन सब के बावजूद बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर रातों को नींद से जाग जाता और महल की ऊंची बालकनी में जाकर आसमान को देखने लगता। ठंडी हवा चल रही होती, शहर खामोश होता और दूर कहीं चिरागों की रोशनी दिखाई देती, मगर उसके दिल में सुकून नहीं होता था। एक रात उसने अपने सबसे काबिल वजीर को बुलाया। वजीर तेजी से आया और झुककर बोला, हुक्म फरमाए बादशाह सलामत। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, वजीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान को असल खुशी कहां से मिलती है? वजीर इस सवाल पर चौंक गया। उसने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, बादशाह सलामत, खुशी दौलत से मिलती है। जब इंसान के पास बेशुमार दौलत हो तो वो दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता है। बादशाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। अगर ऐसा होता तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता, मगर मेरे दिल में अजीब सी खालीपन है। वजीर के पास इस बात का कोई जवाब न था। अगले कई दिन तक बादशाह इसी सोच में डूबा रहा। वो दरबार में बैठता, लोगों के फैसले करता, मगर उसके जहन में बार बार वही सवाल आता। आखिरकार एक दिन उसने एक अजीब फैसला किया। उसने हुक्म दिया कि पूरे शहर में ऐलान किया जाए कि 3 दिन बाद शाही दरबार में एक बड़ा इज्तिमा होगा और बादशाह एक अहम ऐलान करेगा। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि आखिर बादशाह क्या ऐलान करने वाला है। 3 दिन बाद शाही दरबार सजाया गया। दरबार का हॉल सोने के सुतूनों और कीमती कालीनों से सजा हुआ था। बड़े बड़े चिराग रोशन थे और सिपाही कतारों में खड़े थे। वजीर, आलिम, ताजिर और आम लोग सब वहां मौजूद थे। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह अपने तख्त से खड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी सल्तनत के लोगों, आज मैं तुम सब के सामने एक सवाल रखता हूं। जो शख्स इस सवाल का सच्चा जवाब देगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई। बादशाह ने कहा, मुझे बताओ, इंसान को असल खुशी कहां से मिलती है? दरबार में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद एक अमीर ताजिर आगे आया। उसके कपड़े कीमती थे और उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। उसने झुककर कहा, बादशाह सलामत, इंसान को असल खुशी दौलत से मिलती है। अगर किसी के पास बहुत सा माल हो तो वो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। बादशाह ने उसकी बात गौर से सुनी, मगर उसके चेहरे से लगा कि वो मुतमईन नहीं हुआ। फिर एक बहादुर सिपाही आगे बढ़ा, बादशाह सलामत, असल खुशी ताकत में है। ताकतवर इंसान से सब डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने यह जवाब भी सुन लिया, मगर उसके दिल को सुकून न मिला। फिर एक मशहूर आलिम आगे आया, बादशाह सलामत, खुशी इल्म में है। इल्म इंसान को इज्जत और मकाम देता है। दरबार के बहुत से लोगों ने इस बात की तायीद की, मगर बादशाह का चेहरा अब भी संजीदा था। उसे महसूस हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब मुकम्मल सच नहीं है। दरबार खत्म होने वाला था कि अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। सिपाहियों ने देखा कि एक बूढ़ा फकीर आहिस्ता आहिस्ता दरबार की तरफ आ रहा है। उसके कपड़े पुराने और गर्दो आलूद थे। हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी की लाठी थी और उसके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने पुरसुकून आवाज में कहा, मुझे बादशाह से मिलना है। सिपाहियों ने उसे रोक लिया, मगर उसी वक्त बादशाह की नजर उस पर पड़ी। बादशाह ने हाथ के इशारे से कहा, इसे आने दो। पूरा दरबार हैरत से उस फकीर को देख रहा था। फकीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह के तख्त के करीब पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। वजीर ने तंजिया अंदाज में कहा, यह बूढ़ा फकीर हमें खुशी का राज बताएगा। मगर बादशाह की नजरें फकीर की आंखों में थीं। उन आंखों में एक अजीब सुकून और गहराई थी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई जवाब जानते हो तो बताओ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जवाब तो है, मगर उसे समझने के लिए आपको मेरे साथ एक सफर करना होगा।
یہ سن کر پورا دربار حیران رہ گیا۔ وزیر فوراً بولا، بادشاہ سلامت، یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے، ایک فقیر کے پیچھے جانا مناسب نہیں۔ مگر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگ چکی تھی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، اگر اس سفر میں مجھے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ فقیر نے سر جھکا کر کہا، تو پھر بادشاہ سلامت، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے شہر کے دروازے پر آ جانا۔ یہ کہہ کر فقیر مڑ گیا اور آہستہ آہستہ دربار سے باہر چلا گیا۔ دربار میں کھڑے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ واقعی ایک فقیر کے ساتھ سفر پر جانے والا ہے۔ مگر بادشاہ کے دل میں اب ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس سفر میں اسے وہ جواب مل جائے جس کی وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا، اور اسے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ اگلی صبح ابھی سورج پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ شہر کے مرکزی دروازے کے قریب ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور گلیاں ابھی سنسان تھی۔ اسی وقت ایک سادہ لباس پہنے آدمی آہستہ آہستہ شہر کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے عام لوگوں جیسے تھے، نہ اس کے سر پر تاج تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ سپاہیوں کا دستہ۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود بادشاہ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سادہ لباس پہنا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے دل میں عجیب سا تجسس بھی تھا اور تھوڑی سی بے چینی بھی۔ جب وہ شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا فقیر ایک پتھر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی لکڑی کی لاٹھی تھی اور وہ خاموشی سے مشرق کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سورج نکلنے والا تھا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور بولا، میں آ گیا ہوں۔ فقیر نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا آپ ضرور آئیں گے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم تھا؟ فقیر نے جواب دیا، جو شخص سچ کی تلاش میں ہوتا ہے وہ راستے سے نہیں بھٹکتا۔ یہ کہہ کر فقیر کھڑا ہو گیا اور بولا، چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، وہاں جہاں آپ کو اپنے سوال کا جواب ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر سے باہر کی طرف چلنے لگا۔ بادشاہ بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر تک دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ شہر کی دیواریں پیچھے رہ گئیں اور اب وہ کھلے میدانوں میں آ گئے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ آسمان پر چڑھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچے۔ گاؤں کے باہر ایک بوڑھا آدمی لکڑیوں کا بہت بھاری گٹھا اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ فقیر رک گیا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم واقعی خوشی کا راز جاننا چاہتے ہو تو پہلے اس آدمی کی مدد کرو۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا یہ ضروری ہے؟ فقیر نے سکون سے کہا، ہر سوال کا جواب الفاظ میں نہیں ملتا، کچھ جواب عمل میں ملتے ہیں۔ بادشاہ نے چند لمحے سوچا اور پھر آگے بڑھ کر اس بوڑھے آدمی کا گٹھا اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ بوڑھا آدمی حیران رہ گیا۔ بیٹا تم کون ہو؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، میں ایک مسافر ہوں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ بار بار دعائیں دینے لگا۔ جب وہ گاؤں کے دروازے تک پہنچے تو بادشاہ نے گٹھا واپس کر دیا۔ بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ اور فقیر آگے چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے کہا، عجیب بات ہے، اس بوڑھے کی مدد کرنے سے مجھے واقعی اچھا محسوس ہوا۔ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ صرف ابتدا ہے۔ وہ دونوں گاؤں کے اندر داخل ہوئے۔ گاؤں کے ایک کچے گھر کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے دو چھوٹے بچے تھے جو بھوک سے رو رہے تھے۔ عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ رک گیا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، تمہارے پاس جو روٹی ہے وہ انہیں دے دو۔ بادشاہ نے اپنے تھیلے میں دیکھا، اس کے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں جو اس نے اپنے سفر کے لیے رکھی تھی۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے وہ دونوں روٹیاں بچوں کو دے دی۔ بچے خوشی سے روٹیاں کھانے لگے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہنے لگی، اللہ تمہیں خوش رکھے مسافر۔ بادشاہ خاموش کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ وہاں سے آگے بڑھے تو بادشاہ نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے سوال سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ فقیر نے جواب دیا، ہر قدم تمہیں سچ کے قریب لے جا رہا ہے، بس صبر کرو۔ سفر جاری رہا۔ دوپہر تک وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے نے سسکتے ہوئے کہا، میری بکری دریا کے پار چلی گئی ہے، میں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ بادشاہ نے دریا کی طرف دیکھا، پانی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ وہ دریا میں اترا اور بکری کو پکڑ کر واپس لے آیا۔ لڑکا خوشی سے اچھلنے لگا، آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی۔ جب وہ دریا سے باہر آیا تو اس نے فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج میں نے کئی لوگوں کی مدد کی
اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر بار میرے دل کو سکون ملا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، کچھ حقیقتیں صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، سمجھی نہیں جا سکتی۔ شام ہونے لگی تھی، آسمان پر سورج سرخ رنگ میں ڈوب رہا تھا۔ فقیر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا، بادشاہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ پھر بادشاہ نے بے صبری سے پوچھا، کیا آپ تم مجھے بتاؤ گے کہ خوشی کا اصل راز کیا ہے؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ابھی نہیں، ابھی تم نے صرف سفر کا پہلا سبق سیکھا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، پہلا سبق؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، کل تم دوسرا سبق سیکھو گے اور شاید اس کے بعد تم اپنے سوال کا جواب خود سمجھ جاؤ گے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سفر عام سفر نہیں ہے، یہ سفر اس کے دل کو بدل رہا تھا، اور اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے دن اس کے سامنے ایک ایسا راز آنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سفر عام سفر نہیں ہے، یہ سفر اس کے دل کو بدل رہا تھا، اور اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے دن اس کے سامنے ایک ایسا راز آنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے پھیل گئے تھے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ اور فقیر اسی بڑے درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نیند تو تھی، مگر اس کے دل میں بہت سے سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ فقیر اسے کہاں لے جا رہا ہے اور یہ عجیب سفر کیوں کروا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے فقیر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ گمشدہ خزانہ کہاں ہے؟ فقیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ خزانے زمین کے نیچے نہیں ہوتے، وہ انسان کے دل میں چھپے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہ سکا، مگر اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ آخر کار وہ دونوں سو گئے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں زمین پر پڑیں تو فقیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو بھی جگایا، اٹھو، آج سفر کا دوسرا دن ہے۔ بادشاہ نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، آج ہم کہاں جائیں گے؟ فقیر نے دریا کے پار دور پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا، آج ہمیں وہاں جانا ہے۔ وہ دونوں دوبارہ سفر پر نکل پڑے۔ راستہ اب پہلے سے زیادہ مشکل تھا، زمین پتھریلی تھی اور جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ چند گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک سنسان وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹا سا بوسیدہ گھر کھڑا تھا۔ گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ فقیر دروازے کے قریب رکا اور بولا، اندر چلو۔ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر شدید غم کے آثار تھے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بوڑھے آدمی نے آہ بھری اور کہا، میرا واحد بیٹا کئی دنوں سے بیمار ہے، میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے پاس کچھ سکے تھے جو اس نے احتیاطاً اپنے ساتھ رکھے تھے۔ اس نے وہ سکے بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار دعائیں دینے لگا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے دل میں پھر وہی عجیب سا سکون پیدا ہوا جو اس نے کل محسوس کیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تو بادشاہ نے فقیر سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب بھی میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں خزانے تک لے جا رہا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، کیا مطلب؟ فقیر مسکرایا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں زمین پر ایک بہت پرانا پتھر پڑا تھا جس پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ فقیر اس پتھر کے سامنے رک گیا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ گمشدہ خزانہ دفن ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت کی چمک آ گئی، تو کیا واقعی یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے؟ فقیر نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، ہاں، مگر وہ خزانہ ویسا نہیں ہے جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ بادشاہ نے بے صبری سے کہا، پھر وہ خزانہ کیا ہے؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، اس سوال کا جواب تمہیں بہت جلد مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک آخری امتحان سے گزرنا ہوگا۔ بادشاہ حیرت سے فقیر کو دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل راز ابھی باقی ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اسے معلوم ہونے والا تھا کہ گمشدہ خزانہ حقیقت میں کیا ہے۔ بادشاہ حیرت سے فقیر کو دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل راز ابھی باقی ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اسے معلوم ہونے والا تھا کہ گمشدہ خزانہ حقیقت میں کیا ہے۔ پہاڑی کے دامن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج آسمان پر بلند ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے بے صبری سے کہا، وہ آخری امتحان کیا ہے؟
फकीर ने जमीन पर पड़े उस पुराने पत्थर की तरफ इशारा किया। इस पत्थर को हटाओ। बादशाह आगे बढ़ा और पूरी ताकत लगाकर पत्थर को धकेलने लगा। पत्थर बहुत भारी था, मगर कुछ कोशिश के बाद वो थोड़ा सा सरक गया। पत्थर के नीचे मिट्टी में एक छोटा सा लोहे का संदूक नजर आया। बादशाह की आंखों में हैरत और खुशी की चमक आ गई। तो वाकई यहाँ खजाना है। उसने जल्दी से संदूक को बाहर निकाला और खोलने की कोशिश की। संदूक पर जंग लगा हुआ था, मगर कुछ कोशिश के बाद वो खुल गया। जब संदूक खुला तो बादशाह हैरान रह गया। उसके अंदर ना सोना था, न चांदी और ना ही कीमती जवाहरात। अंदर सिर्फ एक पुराना सा कागज रखा हुआ था। बादशाह ने हैरानी से वो कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, असल खजाना वो दिल है जो दूसरों के दुख को समझ सके। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। बादशाह कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर फकीर की तरफ देखा। तो ये था वो खजाना। फकीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, लोग सोने और दौलत को खजाना समझते हैं, मगर असल खजाना इंसान के अंदर होता है। बादशाह को अचानक गुज़श्ता 2 दिन के तमाम वाक़यात याद आने लगे। बूढ़े आदमी की मदद करना, भूख से रोते बच्चों को रोटी देना, लड़के की बकरी वापस लाना और बीमार बेटे वाले बूढ़े की मदद करना। हर बार उसके दिल को जो सुकून मिला था वो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। बादशाह की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, अब मैं समझ गया हूँ, खुशी का असल राज दूसरों की मदद करने में है। फकीर मुस्कुराया। बिल्कुल, जब इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह उसके दिल में सुकून पैदा कर देता है। यही असल खजाना है। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने फकीर से कहा, तुमने मुझे वो सच दिखाया है जो मैं अपने महल में बैठकर कभी नहीं देख सकता था। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सच हमेशा सादा होता है, मगर लोग इसे पेचीदा बना देते हैं। कुछ देर बाद बादशाह शहर की तरफ वापस रवाना हो गया। जब वो अपने महल पहुंचा तो उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि रियासत के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, भूखों को खाना दिया जाए और बीमारों के इलाज का इंतज़ाम किया जाए। रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में खुशहाली फैलने लगी। लोग बादशाह को पहले से भी ज़्यादा इज्जत देने लगे। मगर इस बार बादशाह के दिल में गुरूर नहीं था, बल्कि सुकून था, क्योंकि वो जान चुका था कि असल खजाना सोने और दौलत में नहीं, बल्कि नेकी, रहम और दूसरों की मदद में होता है। और यूं एक गुमशुदा खजाने की तलाश ने एक बादशाह को एक बेहतर इंसान बना दिया।